وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جانچ پڑتال کروایا، ان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے دیکھا، فائنینشیل ایکسپرٹس نے دیکھا ہمارے اکاؤنٹس کو۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن نے ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹس کو ایکسس فراہم کی کہ ہم ان کے اکاؤنٹس کو دیکھ سکیں۔ تو میں اب یہ جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ میں قوم کے سامنے وہ حقائق پیش کرنے جا رہا ہوں جو آج کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو بریکنگ نیوز ہے اور جو آج کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سٹوری ہے جو حقائق کے اوپر مبنی ہے۔ اور یہ وہ رپورٹ ہے جو فائنینشیل ایکسپرٹس نے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے تیار کی ہے، اس ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر جو ریکارڈ پی ایم ایل این نے فراہم کیا اسکروٹنی کمیٹی کو۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز سامنے آئی ہے وہ ہے پی ایم ایل این نے جو 9 اکاؤنٹس چھپا رکھے تھے، جو 9 خفیہ اکاؤنٹس جو کہ اکاؤنٹس چل رہے تھے، بینک اکاؤنٹس کھلے ہوئے تھے، ان کے اندر جو پیسہ ہے وہ جمع ہو رہا تھا، لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے تمام بینک اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع کرواتے ہیں اس میں آپ نے مینشن کرنے ہیں اور ان اکاؤنٹس کو آڈٹ کروا کر آڈیٹڈ تفصیلات آپ نے جمع کروانی ہے۔ لیکن پی ایم ایل این نے ان اکاؤنٹس کو چھپایا اور یہ خفیہ اکاؤنٹس کب سامنے آتے ہیں، منظر عام کے اوپر آتے ہیں جب اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے۔ اسکروٹنی کے پروسیس کے دوران پی ایم ایل این کے 9 خفیہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، جس میں سے صرف آج تک انہوں نے 2 کی بینک سٹیٹمنٹس فراہم کی ہیں۔ 9 خفیہ اکاؤنٹس جو کہ چھپائے جاتے ہیں، جو الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرواتی پی ایم ایل این، اس میں سے صرف 2 کی بینک سٹیٹمنٹس ان 9 خفیہ اکاؤنٹس کے پکڑے جانے کے بعد 2 کی بینک سٹیٹمنٹس جمع کرواتے ہیں۔ اس کے بعد جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا اکاؤنٹ ایچ بی ایل اکاؤنٹ نمبر 54579011373603، یہ جو ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ ہے، جو اے بی ایل کا اکاؤنٹ ہے، جو نیشنل بینک ان کے پنجاب چیپٹر کا اکاؤنٹ ہے، جو حبیب بینک پنجاب چیپٹر کا اکاؤنٹ ہے، جو کے بی ایل بینک کے پی کے کا اکاؤنٹ ہے، جو پھر اے بی ایل بینک کے پی کے کا اکاؤنٹ ہے، اور جو ایچ بی ایل بینک ان کے سندھ چیپٹر کا اکاؤنٹ ہے، ان اکاؤنٹس کی کو بھی چھپائے گئے اکاؤنٹوں کے اندر یہ بھی شامل ہیں۔ اور ان 7 اکاؤنٹس کی تو بینک سٹیٹمنٹ بھی اسکروٹنی کے دوران انہوں نے جمع نہیں کروائی۔ یا میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، 9 خفیہ اکاؤنٹس اسکروٹنی کے دوران نون لیگ کے پکڑے جاتے ہیں، پکڑے جانے کے بعد صرف 2 کی بینک سٹیٹمنٹس جمع کرواتے ہیں، اور اس میں سے ٹوٹل جو ڈونیشنز یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس آئی ہیں وہ آئی ہیں 62 کروڑ روپے کی، لیکن اس میں سے 98% جو یہ ڈونیشنز ہیں جو ان کے پاس ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، اس میں سے 98% کا یہ ریکارڈ دینے سے قاصر ہیں۔ نہ اس کے یہ ذرائع بتا رہے ہیں، ذرائع سے مراد یہ رسیدیں، نہ یہ اس کا کوئی چیک دکھا رہے ہیں، نہ اس کا کوئی بینک ڈرافٹ دکھا رہے ہیں، نہ اس کا یہ ذرائع کوئی بتا رہے ہیں۔ تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ کیا یہ پیسے نون لیگ کے اکاؤنٹ میں اسی طرح آئے ہیں جس طرح اسامہ بن لادن دیتے تھے؟ بے نظیر شہید نے اپنی کتاب میں لکھا تھا ان کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ نون لیگ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کرواتے رہے اور ان کی رسیدیں یہ دکھانے سے قاصر ہیں؟ کیونکہ جب ان سے محلات کا پوچھو اس وقت قطری خط آ جاتا ہے، رسیدیں سامنے نہیں آتی، کیلبری فرانٹ سامنے آ جاتا ہے، رسیدیں نہیں سامنے آتی۔ یہاں بھی جب ان کے 9 خفیہ اکاؤنٹس پکڑے گئے اور ان میں یہ جو رقوم آئی ہیں اس کے بارے میں جب استفسار کیا گیا تو کہانیاں سنا رہے ہیں جی، جس نے پیسے دیے تھے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، کچھ لوگ میاں صاحب کو کیش پیسے پکڑا کے چلے گئے، ہمیں اس کا نام نہیں یاد۔ تو بھئی آپ کون سے کھاتے مینٹین کر رہے ہیں؟ آپ کی اپنی تو کتابیں جو آپ کی اپنی کمپنیوں کی کتابوں کے اندر بھی جعلی اکاؤنٹس ہیں، ان کے اندر بھی پاپڑ والے ہیں، فلودے والے شامل ہیں، یہاں بھی آپ کے اسی قسم کے جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ یہ وہ کھاتے نہیں ہیں
وہ پنجابی میں کہتے ہیں یہ خو کھاتے ہیں، جن کے اندر سے یہ خفیہ اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں، یہ بڑی باتیں کرتے تھے، آج ان کو ان خفیہ اکاؤنٹس کا جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، ان کی بھی ذرا میں کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پی ایم ایل این تو پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری ایک طرح کی وارداتیں ہیں، دونوں جو ہیں وہ ایک طرح کا ہی میچ کھیلتے ہیں قوم کو لوٹنے کے حوالے سے، انہوں نے بھی اسی طرح کی واردات ڈالی ہوئی ہے پارٹی اکاؤنٹس کے اندر جو نون لیگ نے ڈالی ہوئی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر 2013 کے اندر ان کے ٹوٹل 12 اکاؤنٹس ہیں، لیکن 9 اکاؤنٹس کو 2013 میں یہ چھپا لیتے ہیں الیکشن کمیشن سے۔ الیکشن کمیشن میں یہ جمع ہی نہیں کرواتے، خفیہ رکھتے ہیں ان اکاؤنٹس کو۔ 2014 میں یہ 12 اکاؤنٹس میں سے ایک اکاؤنٹ الیکشن کمیشن کو بتاتے ہیں، 11 اکاؤنٹس کو پھر چھپا لیتے ہیں، خفیہ رکھ لیتے ہیں۔ 2015 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ٹرپل پی ہے وہ اپنے جو 12 اکاؤنٹس میں سے 2 اکاؤنٹس الیکشن کمیشن میں مینشن کر دیتی ہے، 10 اکاؤنٹس کو یہ چھپا لیتے ہیں، یعنی کہ ان اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے ہیں، یہ اکاؤنٹس پارٹی کے نام کے اوپر ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہو، وہ بینک اکاؤنٹ آپ نے جمع کروانا ہے الیکشن کمیشن میں، لیکن عجیب منطق ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، جیسے پہلے ان کی سیاہ کاریاں، کارستانیاں، جعلی اکاؤنٹس کے اوپر، ٹی ٹیوں کے اوپر، منی لانڈرنگوں کے اوپر ان سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا، ایسے ہی ان کو یہ تھا کہ یہاں بھی اکاؤنٹس جمع کراتے رہو، ہمیں کس نے پوچھنا ہے۔ جب کھاتے کھلے تو اصل کہانی سامنے آئی کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خفیہ اکاؤنٹس نون لیگ نے بنا رکھے ہیں، 9 خفیہ اکاؤنٹس، اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے 10 اکاؤنٹس ایک بار خفیہ رکھے، 11 اکاؤنٹس 1 سال خفیہ رکھے، 9 اکاؤنٹس 1 سال خفیہ رکھے۔ یہ خفیہ اکاؤنٹس کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اکاؤنٹوں میں جو لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں یہ ان کو فائدے دیتے ہیں، یہ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ان کے نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ نام ڈسکلوز ہوں گے تو پھر نام آئے گا، جس طرح نون لیگ کے اکاؤنٹ کے اندر اب ایک بھون داس ہے، بھون داس 3 کروڑ روپیہ جمع کروا دیتے ہیں۔ اب یہ بھون داس پتا کریں کہ یہ بھون داس کہاں کا رہنے والا ہے، کوئی مودی کا کزن تو نہیں ہے جو پیسے جمع کروا رہا تھا، پتا چلنا چاہیے اس کا بھی کہ یہ بھون داس جو ہے وہ پیسے بعد میں دیتا ہے، لیکن کیش بک کے اندر اس کی انٹری پہلے ہو جاتی ہے، بینک میں رسید بعد میں کٹتی ہے، لیکن 3 کروڑ پہلے جمع ہو جاتا ہے۔ نواز شریف، ایک حنیف خان نامی آدمی، ایک نام یوز ہوتا ہے حنیف خان، جو کہ 4.5 کروڑ روپیہ نون لیگ کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے، اور اس کو یہ شو کرتے ہیں کہ یہ نواز شریف نے لون دیا ہے، اور یہ حنیف خان نے، یعنی قرضہ نواز شریف پی ایم ایل این کو دے رہا ہے، ڈائریکٹ جمع کروانے کی بجائے حنیف خان کا نام یوز کیا جا رہا ہے۔ اور چند دنوں بعد، یعنی 15-20 دن بعد، جون کے اندر، یعنی مئی میں وہ پیسے جمع ہوتے ہیں، جون کے اندر نواز شریف واپس وہ پیسہ لے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی اکاؤنٹس کو بھی، یہ جو حنیف خان نام آدمی ہے، ان ناموں کے ذریعے پارٹی اکاؤنٹس کو بھی پیسہ، کالے دھن کو، چوری کے پیسے کو، لوٹ مار کے پیسے کو وائٹ کرنے کے لیے پارٹی اکاؤنٹس کو بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ابھی ایک لمبی انٹرم رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ابھی اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، یہ میں نے صرف ابھی آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں جو ہوشربا انکشافات جو سامنے آئے ہیں۔ یہ آئے تھے نا اسی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے، پی ٹی آئی کے کیس کا فیصلہ کریں، پی ٹی آئی کے کیس کا فیصلہ کریں، تو مریم صاحبہ نون لیگ کے کیس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ بلاول صاحب پیپلز پارٹی کے کیس کا کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ اسی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اسی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت 2013، 2014، 2015 کا سپریم کورٹ کی روشنی کے اوپر جو اسکروٹنی کمیٹی بنی ہوئی ہے، آپ کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ اب آئیں نا، وہ یہ کہتے ہیں یہ گھوڑے کا میدان، آئیں اپنے ریکارڈ لے کر، جو ریکارڈ آپ نے جو ہے وہ چھپا رکھے ہیں۔ میں الیکشن کمیشن کا بڑے احترام کے ساتھ الیکشن کمیشن سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں
کہ قانون اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے، اور جہاں یہ حقائق موجود ہیں، ابھی یہ ہم نے انٹرم رپورٹ جو ہم جمع کروا رہے ہیں، یہ انٹرم رپورٹ ہم جمع کروا رہے ہیں اور انڈر پروٹیسٹ کروا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے مزید ریکارڈ مانگا تھا، کیونکہ جو انہوں نے ابھی ٹوٹا پھوٹا ریکارڈ جمع کروایا اس کے مطابق ہم نے رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن مزید ریکارڈ انہوں نے نہیں دیا۔ جب یہ مکمل ریکارڈ دیں گے تو یہ مکمل رپورٹ آئے گی، لیکن انٹرم رپورٹ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی جو فائنینشیل اکاؤنٹنٹس اور جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے، فائنینشیل ایکسپرٹس نے جو تیار کی ہے، وہ الیکشن کمیشن میں ہم جمع کروا رہے ہیں۔ لیکن میں الیکشن کمیشن سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 3, 4, 5 ریڈ ود آئین کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے، آپ نے ایکول ٹریٹمنٹ دینی ہے۔ جب سیم نیچرز کے میٹر ہو، اور سپریم کورٹ کی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ آپ نے وداؤٹ ڈسکریمنیشن اور تمام پارٹیز کی جو ہے وہ اسکروٹنی کرنی ہے، تو میں یہ الیکشن کمیشن سے یہ استدعا کرتا ہوں، اور یہ درخواست بھی ہم نے ریٹن طور کے اوپر الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف شفافیت کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ایک طرف پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس رکھیں، پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس رکھیں، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس رکھیں، میڈیا کے سامنے رکھیں، تمام حقائق جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے۔ لیکن ان تینوں کیسز کو، یہ سیم نیچر کے کیسز ہیں، پاکستان کی 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے کیسز کو جو ہے وہ اکٹھا سنا جانا چاہیے، کیونکہ اسکروٹنی کمیٹی بھی سیم ہے، اسی ٹائم کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی نے کام شروع کیا، لہذا ان کیسز کو جو ہے وہ اکٹھا سنا جائے، کسی کو جو ہے وہ سنگل آؤٹ نہ کیا جائے۔ تمام کی رپورٹس تقریباً جو ہے وہ تیار ہیں، جس کی رپورٹ اگر کوئی رہتی ہے اس کو بھی جلد از جلد آئندہ 1 ہفتے کے اندر مکمل کروائیں۔ آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، پی ٹی آئی ہر جگہ کے اوپر آپ کے بلانے کے اوپر حاضر ہونے کو تیار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شفافیت کی جو ہے وہ اعلیٰ مثال قائم ہو۔ اچھا فاروق حبیب صاحب، کل پی ٹی اے کی جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے، اکبر بابر نے جو ہے وہ تقریباً 2 ارب روپے کی نشاندہی کی تھی کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ انلیگل فنڈنگ کی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ ہم تیار ہیں، لیکن ہم نے ابھی آپ کے سامنے جو درخواست بھی کی ہے، الیکشن کمیشن سے استدعا بھی کی ہے کہ سملر نیچر کے معاملات ہیں، آپ جس کو سننا چاہتے ہیں آپ سنیں، لیکن آپ تینوں کیسز کے جو سننا ہے، جو پروسیس آپ نے چلانا ہے، وہ آپ ایک ہی وقت کے اوپر جو ہے وہ چلائیں۔ اس کے اوپر ہم بھی حاضر ہونے کو تیار ہیں، اور اس کے اوپر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو بھی پابند بنائیں، وہ بھی آئیں، وہ بھی آ کر جو ہے اپنے ان کیسز کا جو ہے وہ جواب دیں۔ تب تک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہیئرنگ ہے اس ہیئرنگ کو جب تک باقیوں کی اسکروٹنی کی رپورٹ تیار نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو ہے ان کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا ڈیلے کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر آگے سب کے ساتھ کیسز کو چلائیں۔ فاروق حبیب صاحب، یہ بتائیے گا اکبر ایس والا جو کیس ہے، اس میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ ان کے پیچھے الیکشن کمیشن دیکھیں، وہ تو وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے فنڈز کی تحقیقات ہونی چاہیے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ شفاف انداز میں معیشت کو آگے لے کے بڑھا جائے۔